الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا بارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى في عصمته النبي الكريم في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله محترم بزرگوں دوستوں میرے بھائیوں اور میری بچیوں، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ زندگی کے اس سال میں ربیع الاول کی ان 6 مجلسوں کی عظمتوں اور نورانیتوں کے حاصل کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ ان مجلسوں کا بدلہ رب العالمین کی بارگاہ میں ثواب کی صورت میں نہیں ہے، یہ ذہنوں میں نہیں رکھنا کہ یہ مجلسوں میں شرکت ثواب کے لیے ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی یاد اور میلاد پاک کی محفلوں کا ثواب کوئی مقرر نہیں فرمایا۔ پھر یہ محفل میلاد کا انعقاد پر، ان محفلوں کے اندر میں شریک ہونے، محفل میلاد کے سجانے پر اس کا فائدہ ہم کو کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ صرف یہ ہوگا کہ ہمارا حیات مقصد زندگی پورا ہوگا۔ کیا ہے زندگی کا مقصد؟ جو یہ سمجھ لے قرآن مجید کی آیت کے مطابق کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو عبادت تو جانی عبادت، مالی عبادت، بے شمار عبادتوں کی قسمیں ہیں، تو پھر وہ کل عبادتوں کے اعتبار سے مقصد عبادت کیا ہے؟ مقصد عبادت کیا ہے؟ تو یہ پوچھنا پڑے گا، ظاہری مفسرین سے نہیں بلکہ عارفین سے پوچھنا پڑے گا۔ تو حضور پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمت الرضوان جو عارف اور اولیاء کی امام ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ الا لیعبدون سے مراد الا یعرفون ہے، کہ اللہ کی عبادت سے مراد اللہ کا پہچاننا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پہچانے کیسے جائے گا؟ تو پھر بات کہاں پر آ کر رکے گی کہ میلاد مصطفیٰ کے ذریعے سے رب کی پہچان ہوگی۔ تو گویا کہ یہ عبادت اور ثواب کے لیے نہیں ہے میلاد کی محفلیں، یا پھر ثواب کے درجے کی یہ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ میرا اپنا وجدان ہے، انفرادی رائے ہے کہ اگر ان مجلسوں کو ہم نے ثواب کی مجلسیں اور ان مجلسوں کو ہم نے ایک ذوق کی مجلس سے اگر بنا لی، یا ان مجلسوں کو ہم نے ایک عادت کی مجلس بنا لی، تو یہ سب کے سب یہ آؤٹ لسٹ کے نظام ہے، یہ ادب کی مجلس ہے، عظمت کی مجلس ہے، بلکہ اس سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ یہ مقصد کی مجلس ہے۔ کیا ہے؟ مقصد کی مجلس ہے، اور مقصد کے سامنے ضرورت بھی قربان ہوگی، مقصد کے لیے سب کچھ قربان ہوگا، سب کچھ کی رعایت کی جائے، لیکن مقصد کو نظر انداز کر دے تو وہ عقل کا تقاضا نہیں بلکہ سب سے زیادہ نادانی اور بے وقوفی کا ثبوت ہوگا۔ تو اب یہ میلاد کی محفلیں چاہے اس خانقاہ کے اندر میں ہو یا روئے زمین پر کہیں بھی ہو، یا پھر انشاءاللہ تعالی محمد رسول اللہ وفضل ربی، اب یہ 12 ربیع الاول کی محفلوں کی یہ سلسلے کے ختم ہونے کے بعد جب اہل خانقاہ ان محفلوں کے اہتمام کے بعد میں خدا کا قانون یہ ہے
کہ رب العالمین نے رمضان المبارک کی عید عطا فرمائی تو فرما دیا کہ رمضان کی عید کی وجہ یہ ہے کہ تم نے 1 مہینے روزے رکھے تو میں نے تم کو بطور خوشی کے عید کا دن عطا فرمایا. سمجھ میں آئی بات؟ اور یہ فرما دیا کہ جو روزے نہ رکھے، جو عید الفطر کو ادا نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، اس لیے کہ اس کو خوشی کا حق نہیں ہے، اس کو خوشی کا حق نہیں ہے. میرے آقا نے یہ بات فرمائی، رب العالمین کے فرمانے سے فرما دیا کہ جو رمضان کے روزے نہ رکھے یا صدقہ فطر کو ادا نہ کرے کہ وہ میری عیدگاہ کے اندر میں نہ آئے، تو پتہ کیا چلا کہ اس کا شمار عید کی خوشیوں کے حاصل کرنے کے قابل رب کائنات کی نظر میں نہیں ہے. تو عید الفطر کی خوشیوں کا حقدار وہ ہے جو رمضان کے روزے رکھے، اور عید الفطر کی خوشیوں کا حقدار وہ ہے جو عید الفطر ادا کرے، صدقہ فطر ادا کرے. حدیث پاک سنی ہوگی نا آپ لوگوں نے. تو کیا مطلب ہوا کہ عید گاہ میں آنا، عید کی خوشیاں، عید الفطر کی خوشیاں اللہ ان کا حق بناتا ہے اور بتاتا ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھے ہوں، جو صدقہ فطر کو ادا کرے، اور جو رمضان کے روزے رکھے نہیں بلکہ کھا لے، اور جو صدقہ فطر کو ادا نہ کرے، رب العالمین کے دھکانے کا انداز ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. اور خطرہ ہے کہ ایسا عیدگاہ میں زبردستی اگر پہنچے، شیروانی پہن کر صافہ باندھ کر رمضان کو تو اہتمام نہ کرے، صدقہ فطر کو تو ادا نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ عیدگاہ میں آنے والوں کے لیے خوشخبری ہوگی کہ وہ ایسے واپس جائیں گے جن کو عید کا حقدار بنائیں گے، ان کو ہم یہ تحفہ عطا فرمائیں گے. اور آسمان دنیا سے فرشتوں کا اعلان ہوگا کہ اے میدان عیدگاہ میں عید الفطر کی خوشیوں کے منانے کے لیے آنے والوں کہ تم اب عیدگاہ سے ایسے جاؤ ہماری طرف سے گفٹ لے کر کہ جس طرح تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے کہ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، پتر بنا کر، پاک بنا کر ہم تم کو عیدگاہ سے بھیجتے ہیں. مگر کن کو؟ جو رمضان کے روزے رکھے. کن کو؟ نعوذ باللہ کہ اللہ بھی بخیل اور بخل کر رہا ہے یہاں پر نہیں. یہ قانون ہے رب العالمین کا. عید کی خوشی کا حق اس کو ہے جس نے رمضان کے روزے رکھے. عید کی خوشی کا حقدار وہ ہے جو صدقہ فطر بھی ادا کرے، اور جو نہ آئے ان کے لیے خدا وارننگ دیتا ہے، اور جو آ جائے ان کو تحفہ دیتا ہے. تو میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، یہ ربیع الاول کی 12 محفلوں کو تم خانقاہ محمدی کی بدعت قرار نہیں دینا. میرے بچوں، مریدوں اور مریدان، تم لوگ اس ربیع الاول کی محفلوں کو کوئی نیا نظام نہیں سمجھنا. یہ قانون تو رب العالمین کا قانون ہے. ربیع الاول کے ایک دن خوشیوں کا منانا عید میلاد النبی، عید میلاد النبی کا اصل حقدار وہ ہے جو ربیع الاول کی 12 تاریخوں پر اس کا اہتمام، اس کی خوشیوں کا اہتمام کرے. سمجھ میں آئی بات؟ اور ربیع الاول کا وہاں پر تو رمضان کا صدقہ فطر تھا، صدقہ فطر. لیکن میلاد مصطفیٰ کا صدقہ فطر کیا ہے کہ جو مال تیرے پاس میں تیری جان سے زیادہ قیمتی بنا ہوا ہے، اس مال کو میرے مصطفیٰ کی نگاہ نظر پر اور میرے مصطفیٰ کی نسبت پر، اپنے بچوں پر اور میرے مصطفیٰ کے نظام پر، جہاں تجھے لنگر کا موقع ملے وہاں کر، جہاں مسکینوں کو تجھے کھلانے کا موقع ملے تو وہاں کر لے، اور جہاں تیرے دسترخوانوں کو وسیع کرنے کا موقع مل جائے وہاں بخیل مت بن. بلکہ تیرا صدقہ عید المیلاد ابھی یہ ہے کہ تو اپنا خرچ کر، چندے کا خرچ مت کر. سمجھ میں آیا؟ یہ 2 شرائط عید الفطر کے لیے ہے حدیث کے اندر میں، اور عید میلاد النبی جو صدقہ، جو عید الفطر سے زیادہ اعلیٰ اور عظمت والی ہے، اس کے لیے رب العالمین کی شرائط کیا ہے کہ وہاں رمضان کے روزے ہیں تو یہ میلاد مبارک کی محفلیں ہیں. اس کے لیے صرف ایک دن کے جلسے اور جلوس اور میلاد کی محفل کا منا لینا یہ حق تلفی ہے، وہ بھی قابل قدر ہے کسی معنی کے اندر میں. نہ کرنے والوں سے کرنے والے بہتر ہے. لیکن میرے بچوں، میرے خالق خواجگان اور اولیاء حضور پیر غوث العظم پر دربار کا صدقہ اس خانقاہ محمدی کو کہ تم حقدار بنو میلاد مصطفیٰ کا گفٹ لینے کے.
اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے اوقات کو لٹانے والے بنو، اور ان محفلوں کی عظمت کو، اس کی عظمت دینے والے بنو کہ اس کو ثواب کے لیے نہیں بلکہ جنت کے لیے نہیں، اس کو اپنی عادت کے لیے نہیں کہ چلو ربیع الاول کی محفلیں چل رہی ہے، شرکت تو کرنا ہی ہے، اب مجبوری کے لیے وقت نکال کر شرکت کے لیے جا رہے ہیں تو یہ محفل میلاد کی ناقدری کرنے والا ظالم ہے، محروم ہے، خطرہ ہے کہ محروم ہو جائے گا۔ پھر کیا ہونا چاہیے؟ یہ تو ہمارا مقصد ہے، پیر کا حکم نہیں، خانقاہ محمدی کا نظام نہیں، یا کسی مسلک و جماعت کا نظام نہیں، بلکہ کیا ہے؟ یہ ہر انسان کی زندگی کا مقصد میلاد مصطفیٰ کا اہتمام ہے، اور میلاد مصطفیٰ یہ مقصد کے درجے کی چیز ہے، اس لیے کہ رب العالمین نے، اب میں نے بات شروع میں یہ عرض کی تھی کہ الا لیعبدون، تو عارفین کہیں گے کہ اللہ لیعبدون تو عبادت تیرا مقصد ہے، تو پھر رخصت کیسی؟ پھر بتائیے اولیاء اور پنجتن پاک کہ اللہ یعرفون سے مراد کیا ہے؟ تو پھر وہ اولیاء کہیں گے کہ اللہ لیعبدون سے مراد اللہ یعرفون ہے کہ اللہ کی معرفت۔ اب اللہ کی طرف میں جا کر پوچھے کہ اللہ تیری معرفت کیا ہے، تو وہاں پر تو رب العالمین عرش کے پیچھے چلے جا کر کہے گا، اللہ عرش کے پیچھے جا کر یا تمہاری نظروں کے اعتبار سے آسمانوں پر رہ کر بنا دینا اللہ نے اتنی بے کرسی، عرش کے اوپر ہے، آسمانوں پر ہے، اوپر والا ہے۔ یہ تو عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہے، عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہے کہ جو اللہ سمجھ کر مندروں میں بتوں کو بنا رہے ان کو کہہ رہے ہیں کہ زمین پر نہیں ہے، وہ عرش والا ہے، لیکن اب یہ بھی مقید کر دیا۔ پھر اللہ کہاں ہے؟ اللہ رب العالمین، کائنات اللہ کی ذات میں ہے، کائنات میں اللہ نہیں ہے، ساری کائنات کو محیط کیا ہوا ذات رب العالمین کی ذات ہے۔ تو اب اشارت شریفہ کے روح سے اگر اشارت شریفہ کا راستہ اور دوری پکڑ کر رب العالمین سے پوچھیں گے کہ یا اللہ ہماری عبادت کا مقصد کیا، تو پھر کہیں گے کہ جاؤ جو ہم کو جانتے ہیں ان سے پوچھو۔ کیا ہے قرآن پاک کی آیت؟ فَاسْأَلُوا الرحمن فَاسْأَلُوا بِهِ خَبِيرًا، کہ جو ہم کو پہچانتے ان سے پوچھو کہ ہم کیا ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، ایسا ہے کوئی جیسا کوئی یہاں ہے، تاسا ہے، اللہ کا پہچاننا نہیں۔ اللہ کو تو جنہوں نے پہچانا، جن کو خدا نے اپنی پہچان عطا کی وہی پہچان سکتے ہیں، اور اللہ نے کہہ دیا کہ ان سے معلوم کرو کہ میں کون ہوں جو مجھ کو پہچانتے ہیں۔ فَاسْأَلُوا خَبِيرًا، جو خبر رکھتے ہیں ہماری۔ اب خبر رکھنے والوں کے پاس اس کی پہچان کے لیے پہنچنے کا ایڈریس اللہ نے عطا کیا قرآن پاک کے مطابق میں۔ اب اولیاء کے پاس ہم کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اللہ کی عبادت کیا ہے، تو اللہ کو پہچاننا۔ اب اللہ کو پہچاننا تو غیب اللہ کی طرف، اللہ والے اللہ کی طرف بھیجتے ہیں، اپنی طرف سے بلانے والے وہ اللہ والے نہیں ہوتے، بلکہ اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ جو آئے ان کی طرف ان کو بھیجتے ہیں اللہ کی طرف میں۔ جب اللہ کے پاس میں جا کر پوچھیں گے کہ یا اللہ عبادت کو تو انہوں نے کہا کہ معرفت، اب تیری معرفت، اب یہ تو بتا کہ معرفت کیا ہے، تو رب العالمین یہ کہے گا، حدیث کو سامنے لائے گا، حدیث قدسی کو، کیونکہ جلدی پردے کے باہر نہیں آتا وہ، ایسا نہیں کہ رب کا معاملہ کہ بس خالی لا الہ الا اللہ ہم جانتے نا، ہم اللہ کو مانتے نا، کیا ہے ایمان والے، اور وہ کیا ہے معرفت، اور وہ کیا ہے محنت، اور وہ کیا ضروری ہے مرید بننا، اور وہ کیا ضروری ہے ریاضت مجاہدے کرنا، اور وہ کیا ضروری ہے اللہ اللہ کہنا۔ ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم بھی تو کلمہ پڑھنے والے، ہاں اتنا آسان ہے، اتنا آسان۔ ایک بچہ MBBS اپنے نام کے ساتھ میں لگا لیا، کیوں گرمی ہوئی کہ عبداللہ ہوئی کیڑے کاٹ رہے ہیں، یہاں MBBS لگا لیا، اتنا آسان کی کیا بولیں گے، پاگل کوٹا جانتا نہیں ہے، اس واسطے لگا لیا۔ اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد میں یہ کہنے لگا کہ بس ہو گیا، ہم بھی تو مسلمان ہیں۔ کیسا مسلمان ہے؟ اگر یہ بھی مسلمان ہوتا تو پھر صحابہ کرام کو 11 سال تک مکے میں قربانیاں کیوں دینی پڑی؟ اگر یہی مسلمان اور اسلام کا معیار ہوتا کہ مسلمان بن کر پیدا ہو گئے اور یہی مسلمان ہیں، تو پھر
صابر پاک کو اتنی ریاضتیں کیوں کرنی پڑی اور یہ اکرام کو اتنے مجاہدات کرنے کیوں پڑے؟ نعوذ باللہ یہ سب عبث و بیکار نہیں نا؟ تو پتہ یہ چلا کہ وہ اپنی پہچان انہی کو عطا کرتا ہے جو پھر اس کے اپنے پہچان کے راستے کی جستجو اور حق کی طرف کے ساتھ اس کی طرف میں چلتے ہیں۔ حق کی پہچان اور حق کی طرف ہمارے اندر میں کہاں ہے؟ ہمارے اندر تو قناعت ہے، ہمارے اندر میں حق کی تلاش کہاں ہے؟ حق کی جستجو کہاں ہے؟ حق کی جستجو جس کے اندر میں ہوگی وہ اپنی ضرورت سمجھ کر، ایک مریض کو علاج کی جستجو ہوتی ہے تو کتنے دروں پر کتنے دواخانوں پر خاک چھانتا ہے، ٹکرا مارتا ہے، مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ مال قربان کرتا ہے اور علاج کی پابندیاں کرتا ہے، یہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کیوں؟ شفا حاصل کرنے، صحت حاصل کرنے کی تلاش ہے اس کو۔ اب ہم کو حق کی تلاش ہے، ہم تو مسکرے اس لائن کے اندر میں بیان سن لیے، بیان کر لیے، نعت پڑھ لیے، نعت سن لیے، ہو گیا ماشاءاللہ میلاد کی محفل ہوگی، یہ میلاد کی محفل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ الا لیعبدون، تو پوچھو میرے بندوں سے جو مجھ کو جانتے ہیں، جو میری خبر رکھتے ہیں، ان کے پاس میں جاؤ۔ اب اولیاء کی طرف میں اللہ بھیجا، یہی اللہ کی چکر، اللہ کی طرف جاؤ تو قرآن میں اللہ والوں کی طرف میں اللہ بھیجے گا، وہاں جا کے پوچھو تو پھر وہ بتا بھی نہیں دیں گے، پھر اللہ کی طرف میں بھیجیں گے، راستہ بتائیں گے کہ وہاں بات بن کر اللہ سے پوچھ۔ اب جب اللہ سے جا کر پوچھے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ الا لیعبدون سے مراد جو میرے جاننے والے بندے میرے اولیاء ہے، انہوں نے جو کہا کہ الا یعرفون، کہ معرفت حاصل کرو، تو یقیناً ایک راستہ دے کر تم کو بھیجا ہے، میری معرفت تم کو حاصل ہونا ہے۔ تو پھر اس حدیث پاک پر طریقت کی بنیاد پر آنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ کیا فرمایا کہ میں گنج مخفی تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، تو میں نے اپنی پہچان کے لیے اپنے محبوب کو ظاہر کیا۔ کیا فرمایا؟ اپنی پہچان کے لیے میں نے اپنے محبوب کو ظاہر کیا، فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب اس کے بعد پھر وہاں پر ہم گھومے عرش الہی کے پاس میں، اللہ تیرے محبوب پر تو ہم نے ایمان لایا، لیکن تو کا ظاہر ہوا، تو کا پہچانا گیا، نہ دکھا نہ ہم نے دیکھا، نہ تو نے پکڑا نہ ہم پکڑے گئے، نہ تو ہم کو پکڑا، پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو بہت دور جانے کے بعد میں امانت کے درجے میں اس دن میں نے جو بات عرض کی تھی آج عرض کر دیتا ہوں، آج وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تم حق کے راستے سے میرے پاس میں پوچھتے ہوئے آئے ہو، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے آئے ہو، تم نے راہ طریقت میں طلب کا اظہار کر کے تم میرے پاس میں آئے ہو، تو اللہ رب العالمین یہ کہے گا، اللہ رب العالمین کیا کہے گا کہ میں نے اپنے محبوب کو تمہارے لیے نہیں، اور میری پہچان یہ نہیں کہ تم مجھے پہچانو، بلکہ میں نے جو تم کو پیدا کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تم صرف یہ پہچانو کہ میں اپنے حبیب کو کتنا چاہتا ہوں۔ آج گاٹھی کھولے نا، یہ خلقت کا مقصد ہے، یہ میلاد مصطفیٰ ہے۔ اللہ رب العالمین کو اپنی پہچان کروانا، اپنے ایڈورٹائزمنٹ کی اس کو ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو اپنے سجدہ اور اپنی عبادت کی خدا کو ضرورت نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اور بھی اسی طریقے سے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق نہیں فرشتوں کی بھی حمد، اور مخلوق نہیں فرشتوں کی بھی نعتیں، اور مخلوق نہیں فرشتوں کی بھی مدح سرائی کی ضرورت میرے آقا کو نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے۔ پھر رب العالمین معاملہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہے گا کہ میں نے خلقت کو، کائنات کو اس لیے وجود میں لایا، میں نے فرشتوں کو اس لیے بنایا، میں نے عرش و کرسی کو اس لیے بنایا، سوالات انبیاء کو اس لیے بھیجا، تمام فرشتوں کو اس لیے بنایا، جنت و جہنم کو اس لیے بنایا کہ میں صرف یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا اپنی اس حقیقت کو کہ میں اپنے محبوب کو کتنا چاہتا ہوں۔ تو مقصد کیا ہوا معرفت کا؟ مقصد کیا ہوا کہ یہ پہچانے کہ اللہ رب العالمین تو اپنے محبوب کو کتنا چاہتا ہے، اپنے حبیب کو کتنا چاہتا ہوں۔ شروع سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا میلاد مصطفیٰ یہی رہا ہے، انبیاء کو بھی، فرشتوں کو بھی، عرش و کرسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کے ذریعے سے سمجھا
پیدا کیا کہ اے خلقت، اے مخلوق، میں خالق تم مخلوق، اور باقی رب ایک خالق، ایک باقی ساری مخلوق، لیکن میں چاہتا ہی ہوں کہ میں اپنے حبیب کو کتنا چاہتا ہوں یہ دیکھو۔ اے سوارات نبیو آؤ کہ جب تم میری کبریائی کا، میری توحید کا اعلان کرو، وہیں پر تم اپنے ایمان میں اپنے حبیب کو کتنا چاہتا ہوں اس کا اقرار میرے سامنے کرو۔ عہد میثاق میں جو سورہ بقرہ میں اللہ نے بیان فرمایا کہ ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا میثاق میں کہ تم میرے حبیب کو میں کتنا چاہتا ہوں، اس پر تم پہلے ایمان لاؤ، اس کے بعد نبوت تم کو ملے گی۔ سمجھ میں آگی بات؟ اور ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، ارے ہم سے تو وہ صفحہ پورا نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہم کو جتنا اپنے حبیب سے محبت کرنے کا حکم دیا اس میں فیل ہے، تو ہم کو کہاں فرصت ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو کتنا چاہتا ہے ہم اس کی تحقیق کریں اور اس کو اللہ سے مانگے۔ وہ چاپٹر تو الگ ہے، وہ چاپٹر اور وہ دنیا تو الگ ہے۔ یہاں جو سلام پڑھا جاتا ہے پہلا شیخ صاحب کا پہلا مصرع زور سے پڑھو، کیا کرتے ہیں؟ آدھا پڑھ رہی ہے۔ مصطفیٰ میرے آقا پر لاکھوں سلام، ان کی عرشی رفتوں پر لاکھوں سلام۔ عرشی رفتیں کیا ہے؟ یہ تو میلاد مصطفیٰ کی محفلیں اور یہ احادیث اور یہ محدثین کا لکھا جانا، یہ علماء کا بیان کرنا، یہ سب کچھ خدمات گزاروں کے کارنامے ہیں۔ لیکن میرے آقا کا سب سے پہلا ناقات مصطفیٰ کیا؟ وہ صرف اور صرف رب العالمین کی ذات تھی، اور کائنات اور خلقت کو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا، اس لیے پیدا کیا کہ نعتیں پڑھو اس کے لیے، درود پڑھو اس کے لیے، سلام پڑھو اس کے لیے، محفل میلاد مناؤ اس کے لیے۔ یہ تو تمہاری میری غرض کی چیز ہے۔ کس لیے پیدا کیا؟ اللہ کا مقصد تخلیق کائنات۔ لکھ لو دل کے اوپر جملے، تم کو لائبریریاں چھان لو نہیں ملیں گے دنیا میں۔ اللہ کے تخلیق کائنات کا مقصد صرف اور صرف خدا کو اپنی ذات سے، اپنے حبیب کو جو چاہتا ہے، جو محبت کرتا ہے، اس کے ظاہر کرنے کے لیے کائنات کو ظاہر کیا ہے۔ ورنہ خدا کو اپنے کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہے؟ محتاج ہے خدا؟ خدا کیا عبادت کا محتاج ہے کہ عبادت کے لیے پیدا کیا؟ خدا سجدوں کا محتاج ہے کہ خدا نے سجدوں کے لیے اور انسان کو پیدا کیا؟ اتنی حرص اللہ کو کہ فرشتے تو سجدہ کر رہے بے ریا کے، اور یہ انسان کے سجدوں کی فکر اللہ کو ہے؟ کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور مقصد کائنات، مقصد تخلیق اور مقصد میرا اور تمہارا وجود اور کائنات کے ذرے ذرے کا وجود اور یہ مچھروں اور چونٹیوں کے پیدا ہونے کا مقصود کیا ہے؟ اس کا مقصود بھی خدا پاک نے، اللہ رب العالمین جو اپنے محبوب سے، اپنے حبیب سے جو محبت کرتا ہے اس کو ظاہر کرنا ہے۔ اس لیے ہر نبی کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرما دی کہ وہ میرے ایسے ہیں کہ اگر ان کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو کائنات کو پیدا نہیں کرتا۔ کیا فرما دیا؟ کائنات کو پیدا نہیں کرتا۔ تو کیا مقصد ہے کائنات کا؟ اللہ کے پیدا کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ میلاد مصطفیٰ، نزول مصطفیٰ کے بعد کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ میرے آقا کا معاملہ آپ کی ظہوری دو چیزیں ہیں، ایک تو خلقت ہے، دوسرے ولادت ہے۔ یہ سارا کا سارا نظام قرآن اور حدیثوں کی صورتوں میں، مدرسوں کے اندر میں، محفل میلاد کی صورت میں، علماء کے بیانوں کی صورت میں، ناکاہوں کے ناکوں کی صورت کے اندر میں، جشن مصطفیٰ کی صورت میں، یہ جو کچھ بھی ہے یہ تو صرف اور صرف ولادت مبارک کے بعد کا نظام ہے، جو صرف 63 سال اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سورہ زمین پر ظاہر میں رکھا، اور جو کروڑوں برس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو اپنے قریب میں رکھا، اس کی رفتیں اور اس کی عظمتیں، اور وہ جو مقامات میرے آقا پر اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، اور وہ جو قرب کے مناظر میرے مصطفیٰ پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، ان سارے اللہ کے دیے ہوئے عطا و انعامات کے مقابلے میں اب ہم یہ سمجھیں کہ میلاد کی محفل کر کے بڑا فقیر بات ہے، 12 محفل کے میلادوں میں آ کر اس میں شریک ہو کر ہم نے سرخاب کے پر لگا لیے، ہم نے 2-4 10-20 لنگر کرا کر ہم نے یہ تو تیری قسمت کے اوپر سے نفاق کا اور کفر کا لیبل ہٹانے کے لیے رب نے تجھے موقع عطا کیا کہ جا میرے محبوب کی محبت کے اندر میں تجھے موقع دے رہا ہوں۔ اس
لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے آقا کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے چند دینار بھی میلاد مصطفیٰ کے لیے خرچ کیے ہوں گے، میرے آقا نے فرمایا کہ جنت میں وہ میرے ساتھ میں رہے گا۔ یہ میلاد نسبت کی، میلاد مبارک کی نسبت پر خرچ، وقت کا دینا، ارے یہ تو جان کا مقصد ہے، یہ زندگی کا مقصد ہے، زندگی کا مقصد بنا میلاد مصطفیٰ کو، یہ ہے میلاد مصطفیٰ کا حق۔ اب اس کو کوئی ثواب کے لیے، کوئی اپنی عادت کے لیے اپنی مرضی میں آئے، جب جانا چاہے جب چلے گئے، جب بیٹھنا چاہے بیٹھے، جب نہ بیٹھنا چاہے، ہم اپنی مرضی کے ساتھ بھی، یہ عادت کا نظام، یہ کہیں میلاد مصطفیٰ کی مجلسوں کی ناقدری تو نہیں ہوگی ہم سے، کہیں منتخب تو نہیں ہو جائیں گے؟ یہ تو ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہ تو ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ تم اتنے مسلم کہ کیڑے اور مکڑوں کے لیے سانپ و بچھو نہیں، خدا جہنم کی آگ اگر تم پر ڈالے تو میلاد مصطفیٰ کو چھوڑ کر جانے کی ہمت نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حق ہے، میلاد مصطفیٰ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ جب زندگی کا مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے تو ہماری زندگی تو عبث اور بیکار ہے۔ اس لیے عظمت کی محفلوں کی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور میلاد مصطفیٰ کیا ہے میرے بچوں؟ یہ مقصد زندگی ہے، مقصد زندگی۔ اس کو ثواب کی چیز، جماعت کی چیز، سنیت کی چیز یا خالی عقیدت کی چیز مت بناؤ۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، جس کو مقصد اللہ نے قرآن مجید کو بیان فرمایا۔ الا لیعبدون، الا لیعبدون کے اصل دروازے پر پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ کیا ہے؟ الا لیعبدون، تو اللہ کی معرفت، اور معرفت کے لیے وہاں پہنچے تو معرفت میں کہہ دیا کہ میری معرفت میں کیا کرواؤں، میرے کو کیا ضرورت ہے، بلکہ میں تو صرف معرفت کی بنیاد اور معرفت کی چوکھٹ یہ رکھتا ہوں کہ میں اپنے حبیب سے کتنی محبت کرتا ہوں، یہ دکھانا چاہتا ہوں، اس لیے میں خلقت کو پیدا کیا ہوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ من کان للہ وکان اللہ لہ، کیا فرما دیا کہ من کان للہ وکان اللہ لہ، کہ اگر مجھے میرے محبوب کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو کائنات کو پیدا نہیں کرتا۔ تو ایک تو ہے آپ کی خلقت جو بھی خلق سے پہلے وجود میں لایا خدا پاک نے، کیا فرمایا؟ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، کیا فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی وہ میرا نور ہے، یہ خلقت ہے۔ اس معنی کے اندر میں اللہ خالق ہے، میرے مصطفیٰ معاملے کے اندر میں بنائے ہوئے ہیں، صرف اس درجے کے اندر میں۔ باقی تعظیم اور عظمت اور محبت اور عقیدت اور اطاعت میں اللہ نے قرآن مجید کے اندر میں ہر جگہ اپنے برابر میں رکھا ہے۔ واطیع اللہ واطیع الرسول، واطیع اللہ واطیع الرسول، واطیع اللہ، کہ میری مانو میرے محبوب کی مانو، میری مانو میرے محبوب کی مانو۔ بلکہ بعض مقامات پر تو محبوب کو سامنے کر دیا اور کہا کہ جو ان کا ہے وہ میرا ہے، جو ان کا نہیں میرا نہیں۔ کون سا مقام ہے؟ مقام مصطفیٰ۔ یہ خالی جذبات کے نعرے تکبیر کا نظام ہے، یہ صرف بیانوں کے کر لینے سن لینے کا نظام ہے۔ اس کو تو ہم نے سونے اور ہیروں کی چیزوں کو لے جا کر منڈی میں بکانا شروع کر دیا ہے۔ یہ صرف کیا ہے؟ میلاد مصطفیٰ کی میں بس چیخ و پکار کا ایک نظام نہیں، بلکہ دلوں کی دنیا میں بسانے کا نظام ہے میلاد مصطفیٰ، اپنے گھروں کے اندر سجانے کا نظام ہے میلاد مصطفیٰ۔ اور خوش نصیب ہو خانقاہ محمدی والو تم لوگ، اس لیے کہ میں نے عید الفطر کے لیے جو شرائط قرآن و حدیث کی روشنی سے بیان کی، ایک تو رمضان کے پورے روزے رکھے ہو اور دوسرا صدقہ فطر ادا کیا ہو۔ ہم اپنے خانقاہ محمدی کے بچوں کو بھی ہم نے عید میلاد النبی کے لیے صرف اللہ کی بارگاہ سے تحفہ دلانے کے لیے ان دونوں شرائط کو پورا کروانے کا اہتمام کروا رہے ہیں کہ روزانہ عصر کے بعد میں ہر مرید کے گھر پر درود کا دستر بچھ کر روزانہ عصر کے بعد میں وہ بدنصیب مریدین ہیں جن کو ابھی تک توفیق نہ ہوئی ہو، میں بدنصیبوں کا نام لینا بھی نہیں چاہتا ہوں، جو میرے مریدوں کے گھروں میں درود کا دستر نہ بچھ رہا ہو عصر کے بعد، ان سے مجھے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن ہوں گے 2-4%، باقی تو اللہ کے فضل و کرم سے روزانہ اپنے گھروں کے اندر میں بچے اور عورتیں مل کر درود پاک کا دستر بچھا رہے ہیں۔ تو عصر کے بعد کا وہ عمل ہے، لیکن کیا اس کا اثر پورے گھر کے 24 گھنٹوں پر نہیں پڑے گا؟ کتنے مکانات ہیں جو خانقاہ محمدی کے اندر میں چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں، لائٹیں لگا دیے ہیں اور ماشاءاللہ خوب چمک و دھمک و نورانیت کہ لوگ دیکھ کر محسوس کر رہے ہیں کہ کیا بات ہے، یہ میلاد مصطفیٰ کا اہتمام ہے۔ یہ تو 12 روزے رکھا رہے ہیں تم سے،
تاکہ تم کو قابل بنائے کہ خدا کی بارگاہ سے میلاد مصطفیٰ کا گفٹ تم کو ملے. کیوں؟ ورنہ خالی عید میلاد مصطفیٰ کو اگر 12 ربیع الاول کو چاہ جائے تو پھر تو آنے کے بعد میں پھر اللہ بھی اعلان کرے گا کہ 12 روز تو غائب تھے اور ایک دن یہاں پر آ گئے آج. تو خطرہ ہو جاتا ہے کہ محروم کر کے نہ جائیں. وہ تو میرے مصطفیٰ سنبھال لیں گے. ایک مرتبہ بھی بے دلی کے ساتھ میرے آقا کو اگر کوئی یاد کرے تو اس کا بدلہ بھی مل جائے گا، یہ بات الگ ہے، لیکن حقدار نہیں ہوگا وہ. اس لیے 12 دن تو تم نے جیسے رمضان کے 30 روزے رکھنے والوں کو حق ہے کہ عیدگاہ میں جا کر وہ نماز پڑھے، اسی طریقے سے 12 ربیع الاول کے 12 دن یہ ربیع الاول کے چاند کے نظر آنے کے بعد سے ہر گھر کے اندر میں عورتیں اور بچے عصر کے بعد میں بیٹھ کر دستر پر درود پاک پڑھ رہے ہیں. وہ خوش نصیب ہے مکان اور وہ انتہائی بدنصیب ہے مکان. بھلے زیادہ وقت نہ ہو لیکن تھوڑا وقت ہو، اپنے گھر میں درود پاک کا دستر بچھاؤ تاکہ تم میلاد مصطفیٰ کا تحفہ لینے کے قابل بن سکو. ورنہ کہیں خدا دھکار نہ دے تمہیں کہ ناقدرے بن کر خالی مجلس میں رکے سکے بن کر آگے اپنے گھروں میں یاد مصطفیٰ کے میلاد کی کوئی مجلس سے نہیں، اس کا کوئی اہتمام نہیں تمہارے پاس میں، محروم کر دینے کا خدشہ ہوگا. اس لیے کہ رب کے پاس اپنے محبوب کی تعظیم مقصود ہے. عبادت بمانے معرفت اور معرفت بمانے پہچانے مصطفیٰ کہ اللہ اپنے محبوب کو کتنا چاہتا ہے، اپنے حبیب کو کتنا چاہتا ہے. یہی مقصد تھا کائنات کے بننے سے لے کر آخر تک. میرے آقا نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری. اور دوسری بات میں نے صدقہ فطر کی جو ادا کی نا، صدقہ فطر کے اندر میں بخیل نہ بنو. جتنا موقع مل جائے خانقاہ میں ہو یا اپنے گھروں میں ہو یا اپنے محلوں کے اندر میں ہو، چاہے 5 روپے کیوں نہ ہو یا 10 روپے کے کھجور کیوں نہ ہو، لو اور پھر میلاد مصطفیٰ کے نام کے اوپر تقسیم کرو تاکہ تم صدقہ فطر ادا کرنے والوں میں شامل ہو. ورنہ یہ کیے بغیر روکے سوکھے بن کر خالی مجلسوں میں خانقاہ میں آ کر اور یہاں کے لنگر کو کھا کر چلے جاؤ اور اپنی ذات سے اپنے گھروں میں اپنی زندگیوں میں کچھ نہ کرو تو پھر خطرہ ہے کہ تم یہاں پر آ کر بھی محروم ہو جاؤ. اس لیے اپنی ذات سے محبت کا ثبوت دو. اور جس کو جتنی ہمت ہے اتنا شاعر شان جشن میلاد مصطفیٰ کا اہتمام ہوتا ہے. مورخین نے لکھا ہے صلاح الدین ایوبی جانتے ہیں، اس کا ایک پہلوی تھا ترکی کے اندر میں پہاڑوں پر میلاد مصطفیٰ منانے کے لیے چلے جاتا اور روزانہ 500 بکرے ذبح کر کے میلاد مصطفیٰ کا دستر بچھاتا اور کھانے والوں کو برتنوں کے اندر میں سونے اور چاندی کے سکے ڈال کر دیتا تھا. کہتا تھا کہ تم کھا کر مجھ پر احسان کر رہے ہو کہ تم میلاد مصطفیٰ کے نام پر آئے ہوئے ہو. یہ اہتمام ہوتا ہے میلاد مصطفیٰ کے دسترخوان کا. ہم کو تو اپنے گھر کی چھلے چٹیوں، اپنے بیٹوں بیٹیوں کے ولیمے اور عقدوں کی دعوتوں، رمضان اور بقرعید کے شیر خورموں کے لیے تو کوئی رکاوٹ نہ ہو. بدنصیب ہے وہ جو اپنے گھر کے چولہے کو میلاد مصطفیٰ کے لنگر سے محروم رکھے. اس لیے ہر ایک ہم دوسروں کو تو نہیں کہتے لیکن اپنے بچوں کو کہنے کا ہم کو حق ہے. اس لیے کہ ہم کو کچھ دلانا مقصود ہے، کھانا مقصود نہیں ہے. خانقاہ والے کھانے کے لیے نہیں، بالکل نہیں. سب کی نیتیں غوث و خواجہ نے ہمارا تو پیٹ بھرا دیا اور قیامت تک ہماری نسلوں کو بھی بے نیاز کر دے گا کھانے پینے کے نظاموں سے. ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے لیکن دلانا مقصود ہے. تو دلانے کے لیے جو شرائط ہے وہ بتانا بھی تو مقصود ہوگا نا. روکے سوکے بن کر ہاں نہیں سب کچھ ہے، جی ہاں ناچنے بھی ہے، جھومنا بھی ہے، جھامنا بھی ہے، لیکن پیسے خرچ کرنا میلاد کے وہ نہیں. تیرا مال حرام کا ہوگا اس لیے کوٹوں کچہریوں کے اوپر تیرے بیماریوں پر لگے گا، پولیس اسٹیشنوں پر لگے گا اور کوٹوں کے اندر میں لگے گا. تجھے میلاد مصطفیٰ پر خرچ کرنے کی توفیق نہ ملے گی. وہ مال تیرا اس قابل نہیں ہے. اگر پاک مال ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پاک مال کو پاک نسبتوں پر استعمال کرتا. اس لیے میرے بچوں، میرے بھائیوں، کوئی گھر میلاد مصطفیٰ کے لنگر سے خالی نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ کر کے آؤ میں محفل میلاد کے اندر 12 ربیع الاول کو تو وہاں پر عید الفطر کے اندر رب العالمین اعلان کرواتا ہے کہ بخشے بخشائے چلے جاؤ آج جیسے تم اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو. تو جو عید الفطر جس میلاد کے صدقے میں ملی ہو اور وہ میلاد مصطفیٰ جو عیدوں کی عید ہو وہ اس عید کا حق ادا کر کے اگر کوئی پہنچا ہو تو وہاں پر میرے مصطفیٰ کی طرف سے، وہاں پنجتن پاک کی طرف سے اور وہاں رب العالمین کی طرف سے، وہاں پر ملائکہ کے ذریعے سے اس صحیح عید میلاد مصطفیٰ کو منانے والے کو کیا کچھ عطا
نہیں کیا جائے گا، اندازہ کر سکتے ہیں؟ اور اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ نعرت پاک مصطفیٰ میرے آقا اس کو ادا کریں گے جو عرش سے زیادہ قیمتی ہے، اپنی نسبت اپنی محبت کی خیرات اس کو ادا کریں گے کہ پھر وہ اپنے پر اپنی نسلوں کو صرف نعرت پاک مصطفیٰ کا محتاج بنا کر زندگی گزارے گا۔ یہ دولت ملے گی اس کو جو میلاد مصطفیٰ کا حق ادا کرا ہوگا۔ اور یہی چیز قرآن و حدیث سے اگر دیکھتے آئیں گے، میں نے معرفت خداوندی کو، معرفت خداوندی کا رمز کیا ہے کہ اللہ اپنی پہچان کرانے کا مطلب جو بیان فرمایا کہ میں اپنے حبیب کو جو پیدا کیا ہوں، اپنے حبیب سے کتنی محبت کرتا ہوں، یہ پہچان کرانے کے لیے کائنات کو خدا نے تخلیق فرمایا۔ نہیں سمجھ میں تم لوگوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آئی؟ ذرا بولو جی، کھڑے ہو تعریف بولو، نہیں سمجھ میں سرکار بتاؤ یا حضرت بتاؤ یا نصرت بتاؤ یا نصرت بتاؤ۔ منڈی میں آگے کئی لوگ خام کھا کے خڑک منڈی کو چھپا رہے ٹوکرے کے اندر میں، ابھی تو کچھ تھوڑا سا باقی ہے رکھے میں، اتنا خلاصہ سمجھ میں نہیں آیا۔ معرفت خداوندی اللہ کی عبدون، اللہ بھیج رہا ہے کہ جاؤ جو مجھ سے باخبر ہے ان اولیاء کے پاس جا کر معلوم کرو کہ میری معرفت کیا ہے۔ اب وہ اللہ کے پاس سے بھیجے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہاں پر کہے گا کہ میری معرفت اللہ کی عبدون جو میں نے کہا ہے آیا ہے صحیح راستے سے، اولیاء کے راستے سے، تو اب تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اولیاء کا راستہ یہ حق کا راستہ ہے، اللہ کی پہچان، اللہ کی توحید کا راستہ صرف اولیاء کا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ کے راستے ہر جگہ کا مکسنگ پیٹرول ہے، وہ پیور پیٹرول تو صرف اولیاء کا خبیرہ کہ جو خبر رکھنے والے وہ اولیاء، ان سے پوچھو میرا پتا۔ اگر وہ اولیاء کے راستے سے پہنچا، میں بچوں کو میں دیسوں بتاؤں ڈسٹرب ہوتا ہے، ماں کے پاس چھوڑ دو ان کو، عصمت والی محفل ہے، تمہاری بھی توجہ کی ہو جاتی ہے ادھر، بچوں کو جو بچے خاموش بیٹھ سکتے ہیں ان کو بٹھاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما دیا کہ جاؤ مجھے جو پہچانتے جو مجھ سے باخبر ان سے معلوم کرو۔ اب اولیاء کے پاس اللہ کی پہچان کے لیے پہنچے، آج امت پہنچتی ہے اولیاء کے پاس میں، ان کو تو الیکٹرک پیدا کرا دیا گیا ہے، کرا دیا گیا کہ نہیں کرا دیا گیا دکانداریوں کی وجہ سے۔ اب ان نظاموں سے کٹ کر اللہ کو کیا پائیں گے اور حق کو کیا پائیں گے وہ؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھ سے باخبر ہے ان سے پوچھو کہ میری معرفت کیا ہے، میری خبر دینے والے وہ ہیں۔ اب ان کے پاس میں کوئی پہنچے تو پھر وہ بھیجیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں جاؤ، باادب بن کر جاؤ، محتاج بن کر جاؤ اور اللہ کے در کے بھکاری بن کر جاؤ۔ اپنی دنیا سے زیادہ اللہ کی ذات کی محبت لینے کی خیرات کا، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کا قرینہ سیکھ کر جاؤ، صدا سیکھ کر بھکاری بن کر جاؤ۔ اب اللہ کی بارگاہ میں اولیاء کے ذریعے سے جب بھیجے جائیں گے تو وہاں پر جا کر اس ادب اور طریقے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب مانگیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دے گا کہ میں سامنے آیا نہیں اور مجھے آنے کی ضرورت نہیں، اور میں جو کہا ہوں کہ میں پہچانا چاہوں تو اس کا مطلب وہ نہیں تھا جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ میرے پہچانے جانے کا مطلب یہ تھا کہ میں اپنے حبیب کو جو پیدا کیا ہوں اپنے نور سے، ان سے میں اپنے حبیب سے کتنی محبت کرتا ہوں، اس کو تم پہچان لے، یہی میری معرفت ہے۔ اب ایک سمجھ میں ذرا یاد رکھو، اس کو سوچو، غور کرو اس پر، عقیدت میں خالی قبول مت کرو۔ میں نعرے تکبیر بولنے والے لگانے والوں میں سے نہیں ہوں، یہ نہیں چاہتا ہوں، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اپنے بچوں کو، کچھ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نظام حق کا کیا ہے، اس کو رسم کی طرف میں لے کر مت چلو، ورنہ کیا بیان کا ماشاء الحمدللہ کیا کر لے گا وہ۔ سمجھ جاؤ کہ حقیقت کیا ہے، جب وہ دل میں سمجھ جاؤ گے تو پھر اپنی موت کی آخری سانس تک اس حق کے دروازے پر اپنے آپ کو گاڑ دو گے، ورنہ یہاں سے زیادہ کوئی چمتکار پہ نظر آئی تو ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر بھاگ جاؤ، اور اس سے فائدہ نہیں ہے، ہم کو مطلب نہیں ہے اس سے۔ لیکن منزل بھٹکنے میں نہیں ملتی، بلکہ پانے والے کے لیے پانے کا راستہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس سلیقے سے اگر پہنچا تب اللہ تعالیٰ اپنے پاس سلیقے سے پہنچنے والے اولیاء جن کو اللہ کے پاس سے پہنچاتے ہیں، اب وہاں پر پہنچانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ یعرفون کہہ کر انہوں نے میرے پاس بھیجا تو میں پہچانا جاؤں یا پھر میری معرفت میری پہچان میں تجھ کو کیا دوں؟ انبیاء بھی آئے تو میں خود نہیں دکھا، میں پہچانا نہیں گیا ان کو، بلکہ ان کے لیے بھی پردہ ڈال دیا۔ تو پھر اللہ بھیجے گا تیرے اولیاء، اچھا بھیجے ہے نا تو سن اب مقصد، میری معرفت کا مطلب میرے پاس میں یہ ہے
کہ میں نے اپنے محبوب کو جو مقامات اور جو عظمت اور جو محبت اور میری نسبت دے کر پیدا کیا ہے، اپنے کو پہچاننا میرا مقصد نہیں تھا، بلکہ میں اپنے حبیب کو کتنا چاہتا ہوں اور میرے حبیب سے میں کتنی محبت کرتا ہوں، اس کی پہچان کرانا معرفت خدا بندی ہے۔ اور اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری قرآن حدیث کے اندر میں آپ کو باتیں مل جائے کہ میں اشارہ کر دے رہا ہوں۔ آدم کو کہا کہ سجدہ کرو، کیا کہ نہیں کیا؟ سجدہ کرو، اور سجدہ تھا تو پھر کیسا تھا سجدہ ہو؟ کس کا سجدہ تھا؟ مقصد عبادت کا، مقصد معرفت کا سجدہ کہیں گے نا، باتیں ذرا گہری ہو جائیں گی۔ مقصد معرفت مصطفیٰ کی پہچان نہیں ہوتی تو سجدے کا حکم کیوں تھا؟ کیا آدم اپنے اس سجدے سے پہلے کیا آدم سجدہ نہیں کر رہے تھے؟ شیطان اور عزازیل اور فرشتے سجدہ نہیں کر رہے تھے؟ وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں نور مصطفیٰ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے داخل فرمایا، اس کا سجدہ تھا۔ تو مقصد معرفت کیا رہا؟ خدا کا ماننا، خدا کا پہچاننا یا مصطفیٰ کا پہچاننا؟ بتاؤ مجھے۔ معرفت کی چابی اللہ اپنے محبوب کو جو چاہتا ہے اس کی چابی ہے وہ، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو جو چاہتا ہے اس کو ظاہر کروں، اس کے لیے سوالات نبیوں کو بھیجا، اس کے لیے ساری کائنات کو بنایا، اس کے لیے میدان محشر کو بنائے گا، اس کے لیے کائنات کو چلائے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ اپنے حبیب کو جو چاہتا ہے میری چاہت اور میری اپنے محبوب کے ساتھ کی محبت ظاہر ہو جائے، یہی معرفت خدا بندی ہے۔ اور جو میرے حبیب کی چاہت کو بازو کے خانے میں رکھ کر جو اللہ ہی کی طرف میں چلے تو وہ تو مقصد زندگی، مقصد کائنات کا جھٹلانے والا ہے، وہ توحید کا انکار کرنے والا بھی ہے، وہ قرآن کا انکار کرنے والا بھی ہے۔ جو میرے آقا کی عظمت کا منکر ہے وہ حقیقت میں خدا کا منکر ہے۔ اور اسی کا انتظام کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس درجے میں لمبا نظام فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نور محمدی کو پیدا کیا تو اس وقت سوا اللہ تعالیٰ کے کچھ نہ تھا، نہ عرش تھا، نہ فرش، نہ آسمان، نہ زمین۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو پیدا کیا۔ اول ما خلق نوری، اور وہاں پر فرمایا کہ گنج المخفیہ کنتو، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا اپنے کو ظاہر کروں۔ تو ظاہر کرا تو پھر کسی کو خدا تو دکھا نہیں، دیکھا نہیں، تو پھر کیا ہے ظاہر کرنا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ظاہر کرنا جو اللہ کا مقصد تھا وہ سامنے آ رہا ہے۔ کہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کے نور کو، اور وہ بھی روایتیں بڑی سمجھانے کے لیے ملتی ہے، میرے آقا کی وہ حدیث جو کہ میرے آقا کی احادیث کا ایک حصہ تو مسلمانوں کے لیے اور احادیث کا ایک حصہ تو عام انسانوں کے لیے ہے، احادیث کا ایک حصہ تو ایمان والوں کے لیے ہے، احادیث کا ایک حصہ تو مقربین اور اولیاء کے لیے ہے۔ کیوں؟ کیا حدیث کے اندر میں تو اشارات ہر ایک کے لیے الگ الگ ہے، الگ الگ ہے، لیکن یہ ذرا خانقاہ کی گہری تعلیمات ہے، یہ الگ الگ ہے۔ سب کو یہ جنرل ٹاپک نہیں ہے کہ جو جس کو چار بیان کرنا، دو کتابیں پڑھنا آ گیا، انہیں اب سیرت النبی پہ بیان کر رہا ہے، میلاد مصطفیٰ پر بیان کر رہا ہے، بس خالی واہ واہ یا کر کے سمجھ رہا ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا۔ یہ نہیں ہے، بلکہ پہلے اس سمندر کے اندر میں غرق ہونا پڑتا ہے، پہلے قرآن پاک کے اصول کے مطابق میں جو اللہ سے باخبر ہے ان کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہے، ان کے پاس جانا پڑتا ہے، پھر وہ رب کے پاس سے بھیجیں گے اور رب پھر ان کو اپنا بنائے گا، تو اس کے بعد میں اپنی حقیقت سے آگاہ کرے گا۔ تو آگاہ کرنے کے اندر بھی یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین یہی کہے گا کہ میرے پہچان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں تمہارے سامنے آتا، ورنہ یہ بات ہو جائے گی کہ اگر یہ مطلب تم لے لو کہ اللہ اپنی معرفت کے لیے ہمارے سامنے آ جائے گا تو میں تو جھوٹا ہو جاؤں گا، ناز باللہ، ایمان میں شک پیدا ہو جائے گا نا کہ اللہ کو سامنے آ رہا نہیں۔ تو پھر وہ مقصد اللہ تعالیٰ اپنے عارفین سے بیان کرواتا ہے کہ میرا مقصد، میری معرفت اصل میں میرے محبوب کو جو میں نے پیدا کیا ہے، اور میرے محبوب سے جو میں محبت کرتا ہوں، اور میرے محبوب کا مقام جو میرے پاس میں ہے، اس کے اظہار کے لیے کائنات کو میں نے بنایا۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، فرشتوں کو سجدہ کروایا، اب اس کے بعد پھر معاملہ آگے بڑھتا چلا گیا۔
اللہ اللہ اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے نور محمدی کو پیدا کیا تو اس وقت سوائے اللہ تعالیٰ کے کچھ نہ تھا، نہ عرش تھا، نہ آسمان، نہ زمین۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو پیدا کیا، پھر اس نور مبارک سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نور مبارک سے پوچھا، خالق رب کی ذات ہے۔ کتنا بڑا الزام ہے میرے بچوں بےہودوں کا کہ میلاد مصطفیٰ کو منانے والے جو آل علی اور اولاد علی کے ماننے اور اولیاء کی تعلیمات پر چلنے والے ہو، ان کے اوپر ڈھونڈا شرک کا نقاب تم ڈالنا چاہتے ہو۔ میلاد مصطفیٰ کا منانا خود شرک سے برات کا اعلان ہے۔ جو میلاد مصطفیٰ جو نہ منائے ان کے شرک کا احتمال ہے۔ ہم دیتے ہیں فتویٰ، پوچھو کیسے؟ کیوں کہ میلاد تو پیدا ہونے والی کی منائی جاتی ہے۔ ہم اپنے آقا کو رب اور خالق اور اللہ نہیں کہتے، اس لیے کہ اللہ پیدا نہیں ہوتا، پیدا کرتا ہے۔ مصطفیٰ کو پیدا ہوئے ہیں، پیدا کیا ہے۔ میلاد کا اعلان کر کے اپنے شرک کی برات کا ہم اعلان کرنے والے ہیں۔ اور چوری کی چوری سینہ زوری، میلاد کے منانے والے، آل علی اولاد علی کے ماننے والے، اولیاء کو ماننے والے، ان کے اوپر شرک کا فتویٰ، یہ چوری کی چوری ہے، سینہ زوری ہے۔ میلاد مصطفیٰ کا منانا یہ اپنے شرک کی برات کا اعلان ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب تو الزامات لگائیں گے، کون ہے وہ؟ ارے وہ خبر موجود ہے، وہ غصہ خواجہ بولنے والے ہیں، وہ مشرکہ ہیں، وہ شرک کرنے والے ہیں، مقدم وسیع کرنے والے ہیں۔ ارے میلاد مصطفیٰ کا منانا کہ جب اپنے آقا کو اللہ نہیں کہتے، اللہ کو پیدا کیا ہوا کہہ کر میلاد مناتے ہو۔ اللہ کا میلاد ہوگا نہیں کہیں، پیدا ہوئے نہیں اس کا میلاد کیسے؟ پھر میلاد مصطفیٰ کیوں منا رہے ہو؟ جب ہمارے آقا کو جو جہان کے مالک ہے، بعد از قصہ مختصر گزر ہوئی، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو ذات مصطفیٰ کا مقام ہے۔ جب ان کو اللہ نہیں کہتے تو پھر ان کے نام لیوا پر اللہ کہنا، کہلوانا، یہ کتنا بڑا بہتان ہے۔ تو میلاد مصطفیٰ کا منانا تو اپنے توحید کا اعلان ہے کہ ہم سرکار کو بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا سمجھتے ہیں، اس لیے کہ میلاد پیدا ہونے والی کی منائی جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میرے مصطفیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ انسان میلاد منا کر اپنی قسمت کو چمکاتے، اپنے گھروں کو چمکاتے، اپنی نسلوں کو چمکاتے ہیں، اپنے ایمان کو چمکاتے ہیں، لیکن میلاد مصطفیٰ تو رب نے منایا ہے۔ اب رب کے منانے کے بعد میں بندوں کے منانے کی کوئی عادت میرے مصطفیٰ کو نہیں ہے۔ پھر اس نور مبارک سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھا اپنے محبوب کے نور سے، کیا فرمانا ہے؟ کیا پوچھ رہا ہو کہ تم کون ہو؟ نور مبارک نے کہا الہی میں بندہ ہوں اور آپ وہاب ہیں۔ نور مصطفیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا الہی بندہ کس معنی میں یہ گندوں کی فہرست کا کوئی سوال نہیں، وہ بندہ جس پر بندگی شان کرتی ہے، انا عبدی۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں بندہ ہوں اور آپ وہاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندے کی تعریف کیا ہے اور وہاب کی تعریف کیا ہے؟ بتانے والا اللہ اور بتا رہے ہیں میرے مصطفیٰ۔ وہیں پر تو معاملے کو ختم کر دیا کہ الگ مت سمجھو، علم غیب نہیں تھا، چکر میں مت پڑو، بلکہ یہاں تو رب سوال کر رہا ہے، مصطفیٰ بتا رہے ہیں کہاں پر کہ جب کہ ابھی عرش نہیں تھا، قرآن نہیں تھا، تو قلم نہیں تھا، کائنات نہیں تھی، فرشتے نہیں تھے، سوالات نبی نہیں تھے، کسی کا کوئی وجود نہیں تھا، بلکہ صرف ایک بنانے والا اور ایک بننے والا تھا، اور رب کا نور تھا اور مصطفیٰ کا نور تھا۔ نور سے سوال کر رہا ہے، کیا سوال ہو رہا ہے؟ پھر اس نور مبارک سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کون پوچھ رہا ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے، تو بتانے والا پوچھ رہا ہے، یہ کیا رب سے؟ آگے دیکھو، نور مبارک نے کہا الہی یہ ہوتا ہے عبودیت کا مزاج۔ ہر جگہ چار لفظ جاننے کے بعد بھی اپنی شیخی بگارنا یا ترانا اور بیان کرنے کو ماشاءاللہ میں تو حق ادا کر رہا ہوں، سمجھ لینا یہ حق کا راستہ نہیں ہے، عاجزی کا راستہ نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کیا فرما رہے ہیں خدا کے پوچھنے پر؟ اللہ میں نہیں جانتا، پوچھ بولو کہ نہیں بولے، یہ بھی عاجزی اچھی نہیں ہے، یہ بھی عاجزی نہیں۔ ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے میرے آقا نے کیا فرمایا؟ الہی میں بندہ ہوں اور آپ وہاب ہیں۔ میں بندہ ہوں
اس کا مطلب نہیں کہ میں سب جان لیتا ہوں، بلکہ آگے کیا فرما دیا میرے آقا نے، یہ تعلیمات ہے، یہ آپ وہاب ہیں۔ نور محمد نے کہا کہ بندہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندے کی تعریف کیا ہے؟ او بارے بندے کیسا کہیں گے بندہ؟ اللہ کہہ رہا بندہ، ہم نہیں کہہ سکتے بندہ، تو نور ہی نور ہے نا۔ اس نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ بندے کی تعریف کیا اور وہاب کی تعریف کیا ہے؟ اللہ بتانے والا قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے علم سکھایا، اور اس سے پہلے تو علم کا سکھانے والا خود علم کو پوچھ رہا ہے، مگر ہم علم ذاتی نہیں بلکہ علم عطائی ہے رب کا، کہ عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم، اللہ کی ذات ہے۔ اور آپ وہاب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندے کی تعریف کیا اور وہاب کی تعریف کیا ہے؟ نور مبارک نے کہا بندہ وہ مملوک ہے جس پر اپنے مولا کی اطاعت واجب ہے، عبودیت کا اظہار کیا، اور شیطان نے عبودیت کے بجائے حماقت کیا تو برباد ہوا۔ اور یہاں پر میرے آقا سب کو چھوڑتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں کہ بندہ وہ مملوک ہے جس پر اپنے مولا کی اطاعت واجب ہے، اور وہ میں ہوں۔ یہ میرے مصطفیٰ کو حق ہے، وہ رب سن رہا ہے، مگر ہم اپنے کو ہٹا گئے یہاں سے۔ ہمارے لیے تو نور علی نور ہے۔ قد جاءکم رسول، قد جاءکم نور و کتاب مبین، کہ ہم نے تمہاری طرف میں نور اور کتاب کو بھیجا ہے، اللہ نے فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پوچھنے پر میرے آقا کیا فرما رہے ہیں؟ جس پر اپنے مولا کی اطاعت واجب ہے، اور میں وہ ہوں، اور وہاب وہ ہے جو اپنے بندے کو جو چاہے عنایت کرے، وہ آپ ہیں۔ اب انہیں اللہ نے دے دیا موقع تو اچھل کے اللہ کی عرش کرسی پہ تو نہیں بیٹھیں گے نا، تو ہٹ میں بیٹھتا ہوں بلکہ وہ تو اللہ کا بندہ نہیں ہوگا۔ اللہ اللہ ہے۔ یہ کیا فرمایا میرے مصطفیٰ نے؟ کیا فرمایا؟ وہ وہاب وہ ہے جو اپنے بندوں کو جو چاہے عنایت کرے، اپنے بندوں کو جو چاہے عنایت کرے، وہ وہاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ تم چاہو مانگو۔ نور مبارک نے عرض کیا کہ یہ مطالبہ ہے کہ آپ مجھ کو یہ بتلائیں کہ میں آپ کو کس نام سے یاد کروں۔ پوچھ رہا اللہ نے تو موقع لے کے پورا حاصل کرنا، پوچھنے کے اوپر دینے کے اوپر آتا وہاں پر میں کہاں جی میرے سے کہاں ہوتا، ادب مانے ہیں، گیا پھر ہو گیا ہو۔ جب موج میں ہو سمندر تو لے لینا، پوچھ لینا، وہاں پر شاگرد بھی بن جانا، اگر سامنے والا استاد سوال کرنے کے لیے کہہ رہا تو سوال بھی کر دینا، یہ آداب ہیں یہ حاصل کرنے کے۔ وہاں پر عاجزی حماقت قرار دی جائے گی، کیوں کہ جن سے چھپا ہوا نہیں ان کے سامنے چھپنے کی کوشش کر رہا ہے، رب کے سامنے چھپے گا، مصطفیٰ کے سامنے کو چھپے گا، یا مصطفیٰ کے نام لیوا اولیاء کے سامنے کو چھپے گا۔ مگر چھپنے کی عاجزی تو اس کی حماقت قرار دی جائے گی، مسخرہ پن قرار دیا جائے گا، محروم کر دیا جائے گا، ٹوٹی وہیں پر بند کر دی جائے گی۔ تو میرے مصطفیٰ نے کیا بتا دیا؟ ہم پر کرم فرما کر وہ راستہ بتا دیا کہ جس پر اپنے مولا کی اطاعت واجب ہے وہ میں ہوں، اور وہاب وہ ہے جو اپنے بندوں کو جو چاہے عنایت کرے، وہ آپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ تم چاہتے ہو مانگو۔ آیا نا جی مانگو بول کے، تو کیا مانگنا چاہیے؟ مانگو بولتے 10 کلو سونا، 4 بیٹیوں کی شادی، اور 2-3 بلڈنگاں، کیا بولتے مالس بولتے کہ بولتے نا اس کو، فارم ہاؤس نہیں، بھیکاری جیسا ہوتا ہے۔ اس لیے سچے بھیکاریوں کے ہاتھ میں پڑھو، دنیا کے بھیکاریوں کے ہاتھ میں پڑھو، تمہارا کام آن لائن کر رہے تو وہ ہوتے ہی پڑھ لو، اس کے بعد میں یہ دنیا کے بھیکاریوں کے ہاتھ میں پڑھا لو، تجھے دنیا کے بھیکاری بنائے ہیں، آخر تک نیت نادیدے کی وہی رہے گی دنیا کا۔ اس لیے ہاتھ پکڑو تو کسی اچھے فقیر کا پکڑو، جو اللہ کا فقیر ہو، مخلوق سے کٹا ہوا ہو، جو خود مخلوق کا فقیر ہو، خود کیا اللہ کی پہچان کروائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ تم چاہو مانگو، جو کچھ چاہو تو میں مانگو، میں عطا کروں گا۔ نور مبارک نے عرض کیا میرا یہ مطالبہ ہے کہ آپ مجھ کو یہ بتلائیں کہ میں آپ کو کس نام سے یاد کروں۔
میں آپ کو کس نام سے یاد کروں؟ ہو گیا نا، اپنا معاملہ بھی بن گیا، اپنا ہوتا ذکر معاملہ کہیں کو پوچھنا، معاملہ تو تیرے پابندی سے کہیں کو پڑھنا، حضرت کو کہیں کو پوچھتا رہنا، ذرا اپن بھی آگے بڑھ گئے نا. اب اس بات سے پوچھنے کی پہچانے کی ضرورت کیا ہے؟ نہ آتا اپنے کو حضرت سے زیادہ پڑھنا آتا، بیان حضرت سے زیادہ اچھا سننا آتا، کرنا آتا. اب نہیں، وہ بات نہیں ہے، یہ چیز محرومی کی پہچان بن جائے گی. تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ کس نام سے یاد کروں، کس طرح آپ کی عبادت کروں؟ حق تعالی شانہ نے جس طرح چاہا بلا واسطہ اس نور کو تعلیم عطا فرمائی کہ مجھے کیسے یاد کرو، میری عبادت کیسے کرو. اس لیے مت کہو کہ سرکار بھی نماز پڑھتے تھے، سرکار بھی روزہ رکھتے تھے. یہ ادھر کی تعلیم تم کو دی ہوئی ہے، اللہ کے محبوب اور میرے آقا کی تعلیم تو راز رب نے دیا ہے. اب وہ تعلیم پہ عمل کریں گے کہ دی ہوئی تعلیم کے اوپر عمل کریں گے؟ یہاں تو نمونہ بتانے کے لیے میرے آقا نے عبادت بھی کر کے بتائی، نماز پڑھ کے بھی بتائی، روزہ رکھ کر بھی بتایا، معاشرت بھی بتائی، معاشرے حالات بھی بتائے، اور بھی معاملات کو بھی بتا دیا. وہ تمہاری تعلیم کے لیے ہے. باقی میرے مصطفیٰ کا معاملہ، میرے مصطفیٰ کا معاملہ تو رب نے راز اپنے کو منوانے کا، اپنی عبادت کا، اپنی یاد کا راز اللہ تعالیٰ نے ایک نظام اسی وقت میں جس وقت میں میرے آقا نور کی صورت میں عطا فرما دیا. اب تو نہیں کہیں گے نا سرکار کے جیسی نماز پڑھو، نعوذ باللہ، سرکار کے جیسا کرو. سرکار کے جیسا وہ سرکار تھے، سرکار ہے کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہہ دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ تم چاہو مانگو. نور مبارک نے عرض کیا کہ میرا یہ مطالبہ ہے کہ آپ مجھ کو یہ بتلائیں کہ میں آپ کو کس نام سے یاد کروں رب العالمین، اور کس طرح آپ کی عبادت کروں. نماز تو نہ قرآن کی ہے اس وقت تک، کچھ بھی نہیں تھا، اس سے پہلے کی بات ہے یہ. اب میرے آقا تو نہیں نمازہ پڑھتے تھے جی، پیٹ پہ پتھر مارتے تھے جی، آپ بھی جہاد میں گئے تھے جی، اور آپ بھی روزے رکھتے تھے جی. ارے 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 نہیں جانا ہے میرے آقا کو بھی. اگر تو جاتا اولیاء کے راستے سے تو تھوڑی پہچان ہوتی. وہاں ادب کے مارے تو صرف سجدہ کرتا میرے مصطفیٰ کے نارائن پاک پر، اس سے آگے تیری جرأت ہی کہاں ہوتی تھی؟ یہ فتنہ امت میں آتا تھا کہ سرکار کو اپنی برابری پر لائے؟ نہیں آتا تھا. اگر ادب والوں کے راستے سے جاتا، یہ 60 70 سال 80 سال پہلے خانقاہ نظام کے اپنی جگہ خاموش ہو جانے کی وجہ سے امت اتنے بڑے فتنے کی شکار بن گئی ہے کہ امت گمراہ کیوں کہ آخری منزل پر پہنچ گئی ہے. آپ مجھ کو یہ بتلائیں کہ میں آپ کو کس نام سے یاد کروں اور کس طرح آپ کی عبادت کروں. تو سمجھ لینا اس جملے سے میرے بچوں کہ آقا کو اپنی عبادات پر، اپنی زندگی کے اوپر کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا. سرکار بھی تہجد پڑھتے تھے. اچھا تہجد، خدا کی قسم امت کو بتانے کی تہجد سے افضل تہجد تو میرے آقا کی، آپ کے اصطلاحات کی تہجد تھی. سمجھ آئی نہیں؟ اللہ تعالی شانہ نے جس طرح چاہا بلا واسطہ، جبرائیل نہیں، قرآن نہیں، بلا واسطے کے اپنے محبوب کو فرما دیا کہ میرے محبوب میری عبادت تم مانتے ہو تو ایسی کرو، اور مجھے یاد کرنا کہ تم مانتے ہو کس نام سے یاد کروں. تو یہ ہے وہ اسم ذات جو رب العالمین کی اسم ذات، اور باقی جو نام ہے وہ اسم صفات ہے. رحیم، کریم، رحیم بھائی کریم بھائی بھی ہے نا، پھر وہ بھی اللہ چاہیے. اسم ذات وہ ایک ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سب سے پہلے عطا فرما دیا. وہ اصل خزانوں کی کنجیاں ہیں، اور ذات خداوندی کا اصل ادراک ہے وہ. اس لیے رب کیا ہے مصطفیٰ جانے، مصطفیٰ کیا ہے مصطفیٰ کا رب جانے. تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ راز بلا واسطہ کس نور کی تعریف فرمایا. اس لیے فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. بتا دیا، دے دیا، سینے کو بھر دیا، اولین اور آخرین کے علم سے منور فرما دیا. اب میرے مصطفیٰ نہ تورات کے محتاج رہے، نہ انجیل کے محتاج رہے، بلکہ عرض کر دوں قرآن کے محتاج بھی مصطفیٰ نہیں، مصطفیٰ کا محتاج قرآن ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تم لا کر کہاں میرے مصطفیٰ کے مقابلے پر قرآن کو لا کر دیتے ہو؟ اس قرآن کو رکھو تو اپنی جگہ، جو کاغذ سے قرآن پر تمہارا ایمان ہے رکھو اپنی جگہ، لیکن اصل قرآن تو میرے مصطفیٰ کے قلب مبارک میں ہے، جو قرآن مکنون کی صورت میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. مصطفیٰ میرے قرآن کے محتاج نہیں ہے، قرآن میرے مصطفیٰ کا محتاج ہے. سمجھ میں آئی بات؟
اس خلوت میں جس قدر عرصے تک خدا کو منظور تھا نور محمدی رہا، خلوت میں رہا، تنہائی میں رہا، کہاں پر؟ جہاں پیدا کرنے والا تھا، پیدا ہونے والے تھے، نور تھا، نور مصطفیٰ تھا، نور خدا تھا، نور محمدی رہا۔ ایک زمانے دراز کے بعد پھر وہ نور عرض کیا الہی عبادت کی کیفیت بتائیے، اور ایک مکان میرے واسطے بنائیے تاکہ میں اس مکان میں آپ کا نام لیتا رہوں۔ خانقاہ محمدی گھروں میں بنا ہوا تو یہ تو معاملہ، یہ آپ کا نام لیوا اس وقت میں کر رہا ہے میرے مصطفیٰ، جو کہ جھلک ہے پر کوئی تصدیق ہوگی نا اس سے، جو ہماری چاہت میں نہیں بننا شاہی صاحب تمہاری جاگیر میں سے 5 جگہ میرے نام پہ لکھ کر میرا گھر وہاں پر بنا دو، یہ تو نہیں بولا میں کسی مرید کو، یہ نہیں بولا میں آ کے آرام کرتا ہوں تمہارے گھر میرے ریتیام خانہ بنا دو، میں آ کر ٹھہرنے کا انتظام کرو ایک کمرے کے اندر میں وہ میرا کمرہ بنا دو، یہ نہیں نا۔ پھر کیا میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا، رب العالمین سے عرش پر کہا جا رہا ہے، اور فرش کے اوپر 15ویں صدی کے اندر میں ہم تم کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھر کے اندر میں خانقاہ محمدی بناؤ، یہ مناسبت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا فرمایا میرے مصطفیٰ نے، کیا فرمایا کہ اس خلوت خانے میں جس قدر عرصے تک خدا کو منظور تھا نور محمدی رہا، ایک زمانے دراز کے بعد پھر وہ نور عرض کیا الہی عبادت کی کیفیت بتائیے۔ خدا نے عبادت کے لیے کیفیت کو بتایا، کیا کیفیت تھی مصطفیٰ جانے رب جانے، وہ علم سے باہر کی چیز ہے، وہ ادراک سے باہر کی چیز ہے۔ تو عرض کیا کہ ایک مکان میرے واسطے بنائیے، مکان میرے واسطے بنائیے تاکہ میں اس مکان میں آپ کا نام لیتا رہوں۔ بلا تم لوگ اپنے مکان سونے کے لیے بناتے ہو، آرام کے لیے، بیٹا بیٹی کے لیے، داماد اور سسروں کے لیے بناتے ہو، مکان مومن کن کے لیے بناتا ہے؟ میرے مصطفیٰ کے لیے بناتا ہے، اس لیے ہم نے خانقاہ محمدی تمہارے گھروں میں بنائے ہیں۔ کیا فرمایا کہ آپ کا نام لیتا رہوں اور آپ کی عبادت کرتا رہوں۔ خدا تعالیٰ نے ایک آئینہ خانہ بنایا، گھر کو تو بند ہو گیا تو پھر رب العالمین کو دکھنا، وہ تو اپنے محبوب کو دیکھنا تکنا، معرفت کا چشمہ اپنے محبوب کو بنا دیا، خود کی پہچان اپنے محبوب کو بنایا تھا، نہ بتانا مقصود تھا، تو کون سے گھر میں رکھا؟ خدا تعالیٰ نے ایک آئینہ بنایا اور مصباح العزت اس کا نام رکھا، عزت کا رخ مصباح العزت اس کا نام رکھا۔ کس نے رکھا؟ اور تم خانقاہ محمدی رکھ رہے ہو، خانقاہ محمدی رکھ رہے ہو، جس گھر کے اندر میں نصرت منزل نصرت کیا ہو، خانقاہ محمدی نہ ہو تو وہ تو ہے ہی نہیں۔ لیکن میرے بچے تو ایسے بے ادب ہے نہیں، پہلے تو خانقاہ محمدی رکھتے ہیں، اور وہ غلطی میں چھپانے کی کوشش کر دیتے ہیں، گلا دینے کی یا پھر بازو ہٹا دینے کی کوشش، وہ اٹکتے ہیں روکتے ہیں تو میں ان کو اپنی نظروں سے روک دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہ آئینے کا مکان بنایا اور مصباح العزت اس کا نام رکھا۔ آئینے کا مکان بنایا کہ جب بھی ارادہ ہو تو دکھے وہ شیشے کے گھر میں، اور تم خانقاہ محمدی کو لیا کر اوپر چھپا دو یا وہ آخری کباڑے کے کمرے میں لے جا کر ڈال دو تو مقصد پورا ہوگا؟ دلی دلیل۔ اس لیے خانقاہ محمدی کہاں ہونا کہ تم گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے نظر تمہارے بیڈ روم پر بچے خانے پر نہیں بلکہ خانقاہ محمدی پر پڑنی چاہیے۔ جن کے مکان نہیں بنے وہ خانقاہ محمدی ایسے مقام پر بنائیں، ایسے مقام پر بنائیں کہ گھر میں داخل ہوتے ہی خانقاہ محمدی تم کو نظر آئے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ نے کیا کیا؟ خانقاہ محمدی ہے، میرے مصطفیٰ کے نام خانقاہ کے ساتھ محمدی کا نام ہے، وہ منور مقام ہے۔ منور کو نور کو تم لے جا کر کونے میں ڈالتے ہو، تم اوپر کے اوپر پھیر دیتے ہو، کچرے کے روم میں کر دیتے ہو، ظالم و برباد ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہاں بنی چاہیے خانقاہ محمدی؟ کہ گھر میں داخل ہوتے انٹرس میں، خالی یہ نہیں کیا بول دیے تو آئے حضرت اور پردے لگا دو یہ خانقاہ محمدی، لاؤ جب کان لکھا ہوتا لکھا دو لکھ دو، یہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ کیا بتاؤں کہہ دوں؟ رب العالمین نے پہلے خانقاہ محمدی اپنے عرش پر بنائی۔ کیا بنائی؟ میرے مصطفیٰ نے مانگا کہ میرے لیے عبادت کا خانہ دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہ آئینہ خانہ بنایا، کانچ کے شیشے کا گھر محل بنایا، اور مصباح العزت اس کا نام رکھا، اور ہم نے خانقاہ محمدی رکھا۔ اللہ اللہ ہے، آقا آقا کا نام لیوا ہے، وہ نام کی برکت کے قابل ہم ہیں۔ ہم اپنی اس کے اپنے مفاد کی بات کریں گے نا، تقابل تو نہیں کرے نا،
تقابل تو نہیں کر رہے ہیں، کہاں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنے لگا۔ اس کے بعد اس آئینے خانے کے اوپر عرش کو پیدا کیا، آئینے خانے کے اوپر عرش کو پیدا کیا، اور اس آئینے خانے کو مثل قندیل کے عرش کو لٹکا دیا۔ عرش کو بنانے کے بعد میں اب خانقاہ محمدی کو، اب خود تو اوپر چلے گئے، نیچے خانقاہ محمدی، یا خود نیچے ہے اوپر خانقاہ محمدی، یہ نہیں، بلکہ عرش کو جیسے رب العالمین نے بنایا، فوراً خانقاہ قندیل محمد، چلو قندیل محمدی کو دیتے، خانقاہ محمدی سمجھ لو، نہیں تو مولویہ فتویٰ دیں گے، نہیں تو بیچارے دوسرے سوتیلے بھائی آئے نا، اب اتنے بڑے سنی بن گئے، کل کے بن کے کتنی بڑی بڑی دعوے کر لے، بول سکتے نا قندیل محمدی تو بولیں گے نا، جیسے بن گیا قندیل محمدی کو عرش کے اوپر لے جا کر۔ اس لیے خانقاہ محمدی تم جہاں رہتے ہو وہاں پر ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ تم رہو ایک جگہ اور خانقاہ محمدی رہے ایک جگہ، نہیں، بلکہ گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے تم کو، اپنوں کو، پرایوں کو سب سے پہلے خانقاہ محمدی نظر آئے۔ یہ ہے خانقاہ محمدی کا حق۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ عرش کے بننے کے پہلے ہی نور مبارک اس قندیل میں داخل ہو چکا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک اس آئینے میں رہنے لگا۔ اس کے بعد اس آئینے خانے کو اوپر عرش کو پیدا کرنے کے بعد عرش کے اوپر لگا دیا۔ کس کو؟ آئینے گھر کو، خانقاہ محمدی کو، اور قندیل نور محمدی کو۔ یہ تو عبداللہ شاہ کا موتی سے جگہ بھی ادھر ڈھکل دیتا ہوں میں، قندیل نور محمدی بھی کیا انہوں نے بھی، چلو نا، جا بچنا نا، پوچھو جا کے تو بڑے میاں کو۔ عرش کو پیدا کیا، اس آئینے کو، خانے کو مثل قندیل کے عرش پر لٹکا دیا، مثل قندیل کے عرش کے اوپر لٹکا دیا۔ اب عرش جو منور ہوا، نور خدا کہیں گے کہ نور مصطفیٰ، قندیل سے نور نہ لی، اور خدا کو کیا ضرورت ہے خود نور کا قندیل بن کے بیٹھنے کی، وہ تو ہے ہی ہے، اپنی ذات و صفات میں ایکتا ہے۔ وہ قندیل بنایا روشنی کے لیے تو میرے مصطفیٰ کو، جس گھر کے اندر میں خانقاہ محمدی ہو، اس کی روشنی، اس کی اجالا کہاں تک پہنچے گا نہیں، کہ بچہ ذرا بیٹھ جاؤ، اس کو پوری نیند نہیں پورا کرتا کہ بچے کیا کیا کہ قندیل محمدی کو اٹھا کر عرش پر لگا دیا، کیونکہ عرش کو منور کرنا تھا۔ تو عرش بھی منور ہوتا ہے تو نور محمدی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ عرش بننے کے پہلے ہی نور محمدی اس قندیل میں داخل ہو چکا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک اس آئینے خانے میں رہنے لگا۔ 2000 برس تک اللہ اللہ کہتا رہا۔ یہ اللہ کا ہے، اس میں ذات ہے، مگر اللہ دے تو ہے، نہیں تو کارتوس لے لے کے بندوں خالی کارتوس پھینک کے شیر کو مارو، کیا مرتا؟ چوہا بھی نہیں مرتا، بلکہ دشمن دل کچھ مار دیتا۔ میں کارتوس سے ماروں دشمن کو، خالی کارتوس پھینک کر مار، آج کا بیٹا میرے کو پھینک کے مار رہا ہے، مرتا ہے کس سے؟ مگر وہ رب کا دیا ہوا ہونا اس میں ذات، اب یہ خود اس میں ذات بول کے کارتوس ہم پھینک رہا، اللہ ہو اللہ، یہ اس میں ذات ہے، اس میں ذات ہے۔ اللہ اگر اس میں ذات بول کر دیا تو طاقت تو وہ بندوق کی جو کارتوس میں آئے گی، بندوقی کے خالی کارتوس جگہ لے کے گھما دو، کچھ بھی نہیں ہے فلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2000 برس تک میرے مصطفیٰ نے جو ذکر سکھایا تھا وہ اللہ اللہ تھا، 2000 برس تک۔ 2 گھنٹے میں پریشان ہو گئی، 2 گھنٹے تو ہو گئے نا، مگر مغرب کی نماز کاؤنٹ کرے تو 2 گھنٹے ہوئے ابھی۔ اللہ اللہ کہتا رہا، پھر 2000 برس تک رحمان رحمان، 2000 برس تک ذکر یہ ہے 21 مرتبہ تسبیح، 51 مرتبہ تسبیح کی، وہ کم کی، زیادہ کی، یہ اہل ذکر کی پہچان نہیں ہے۔ وہ تو اجتماعی ذکر کے لیے ٹھیک ہے، باقی بیٹھو تو گھنٹوں لگا لو، کوئی بات نہیں، وہ ہے ذکر کی لذت، وہ ہے ذاکرین۔ ابھی 10 منٹ کا مغرب کے بعد کا ذکر ہے، ہم بھی ذاکرین ہیں، ذاکرین ہیں۔ ذاکرین کے معنی نکاشن کی چائے پہ لنگر پہ نظر ہے، تو ذاکرین کی ذاکرین تو وہ ہوتے ہیں جو کھانا پینا بھی چھوڑ دیتے ہیں ذکر میں، یاد الہی میں۔ میرے مصطفیٰ 2000 برس تک رحمان رحمان فرماتے رہے، اور اسی قدرت تک، اسی قدر مدت تک 2000 برس تک رحیم رحیم کہتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام جو 1000 سے زائد ہے، ہر نام کو 2000 برس تک
ذکر فرماتے رہے 2000 برس تک. کیا کرتے رہے؟ 2000 برس تک 1000 نام. تم کو کتنے نام معلوم ہے جاتا ہے؟ 100 ہے کی قرآن پاک کا نننا ٹھیک رہتے اس میں بھی ایک چھپکے چھے چھپا کے رکھے نا جی 11 مفسرین تھے انہوں نننا نام تو لکھ دیے ایک کو کیوں چھپا کے رکھے بولے تو فتوے لگ جاتے تھے فتوے لگ جاتے تھے نا اس واسطے ذرا چھپا کے رکھے نننا نام. اب بیچارہ مولوی ہوتا نننا نام اللہ کے ایک ہی کیوں چھپا کے رکھا نامیاں وہ دینے والوں کو دیتا ہے وہ ہر ایک کو نہیں دیتا نا ہر ایک کو نہیں دیتا کیونکہ حضرت نہیں ہوتی کھٹے کو کھیر نہیں پڑتی الٹیاں چھوٹیاں کر لیتا پوری گلی میں بدبو اس لیے وہ جن کو پستی ہے ان کو ہی دیتا ہے وہ. ننی نام تو دیتے ہیں قرآن پاک کھول کے دیکھو ننی ہے کہ نہیں جی خان صاحب ننی نام کس طرح ہوئے ہاں ننی نو چھے انہیں چھپا کے رکھا ہے. یہ تو چھپنے کو دیکھنے کے لیے خانقاہ کو آنا ہے خان چھاننا ہے یہاں پر اس کے لیے تو رائے طریقہ ہے کہ نہیں. چلو اللہ کو یاد کریں گے تھوڑی دیر 3 مرتبہ درود شریف پڑھو. اللہ